اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کتاب الہدایہ، جس کا پورا نام ہے الہدایۃ فی النحو، اور جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب کا نام ہے الہدایۃ فی النحو، اور یہ تحقیق ہے حسین شیر افکن کی۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے اس کتاب میں کہ جو تمرینات ہیں ان تمرینات میں آیات قرآنی و احادیث پیغمبر کو شامل کیا ہے، جو اس کتاب کو جالب بناتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ تقریباً جامعۃ المصطفیٰ نے اس کو نشر کیا ہے۔ عالمیہ نے، آپ کے پاس کون سی مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے پاس جو پی ڈی ایف ہے اسی کی ہے۔ بہت اچھا ہے۔ یہ کلمۃ الناشر ہے، اس کو ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس کتاب کے بارے میں ہے محقق، ہاں مقدمۃ التحقیق ہے، اور اس کے بعد یہ حسین شیر افکن نے 1422، ٹھیک ہے، اب آ جائیے فہرست الاجمالی ہے یہ التمہید الدروس الی ثلاثہ دروس۔ کیا ہے یہ؟ تمہید۔ فہرست نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ 1 سے 3 تک ہماری کیا چلے گی؟ تمہید۔ 4 سے 45 تک اسم کے باب میں بحث چلے گی۔ 46 سے 56 تک فعل کے باب میں، 57 دروس سے 72 تک چلے گی کس میں؟ حرف کے باب میں۔ ایک یہ اجمالی، اسی لیے کہا الفہرس الاجمالی، اجمالاً آپ جان لیں، یعنی 1 سے 3 درس تک ہماری تمہیدی گفتگو ہے، 4 سے 45 درس تک کیا ہے؟ اسم کے باب میں بحث ہوگی۔ 46 سے 57 تک فعل کے باب میں، اور 57 سے 72 تک، یعنی کتنے درس ہیں اس میں؟ 72 درس ہیں۔ 72 درس پہ مشتمل کتاب ہے، اور ایک جامع، یعنی مقدمے کے طور پر ایک جامع کتاب ہے۔ صحیح ہے؟ اگر کوئی ہدایت النحو پڑھ لے اچھے طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے کے نحو نہیں بھی پڑھے گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسے ضرورت بھر نحو آ جائے گی۔ پہلا دیکھیے تمہید۔ تمہید میں ہم کیا کیا لینے والے ہیں؟ تعریف و علم النحو۔ کیا لیں گے؟ تعریف علم نحو۔ علم النحو، علم نحو کی تعریف۔ آخر علم نحو کہتے کس کو ہیں؟ پڑھی ہوگی میرے خیال سے اس میں نحو مقدماتی میں، ٹھیک ہے۔ الکلمۃ و اقسامھا، پھر ہم جانیں گے کلمہ اور اس کی قسمیں، اور اس کے اگلے درس، یہ درس الثانی میں آئے گا مولانا، حد الاسم۔ حد مانے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف۔ آپ نے خلاصۃ المنطق میں جب آپ نے تعریف کی قسمیں کی تھی تو اس میں آپ نے تعریف کو دیکھا تھا حد اور رسم، حد تام، حد ناقص۔ اب یہاں آ گیا حد الاسم، اب اس کو وہاں سے آپ جوڑ سکتے ہیں۔ حد الاسم یعنی تعریف اسم، والفعل وعلاماتہما، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اسم اور فعل کی علامتیں۔ آیا کیسے پہچانیں گے کہ کوئی چیز اسم ہے، کوئی لفظ، یا فعل ہے؟ دونوں کی علامتیں کیا ہیں؟ پھر حد الحرف، حرف کی تعریف کیا ہے؟ وعلاماتہ وفوائدہ، اور اس کے علامات کیا ہیں حرف کے، اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ حرف کس لیے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جس کا نہ معنی ہوتا ہے نہ جس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے نا، لیکن اس کا فائدہ تو ہے کہ نہیں ہے؟
پھر تعریف الکلام، کلام کہتے ہیں جملے کو، صحیح ہے نا، کلام یعنی جملے مفیدہ، تعریف الکلام و اقسامہ، اور اس کی قسمیں۔ اب آ جائیے الدرس الاول، پہلا درس، اما التمہید، لیکن تمہید پہ رقم 1 نمبر کا حاشیہ دیا ہے، یا آئیے اس کے نیچے چلتے ہیں۔ المراد من التمہید، تمہید سے مراد کیا ہے مولانا؟ نیچے لکھا ہوا آپ کے کہ نہیں لکھا ہے؟ دیکھو، اطفال علیہ، تمہید بھی نہیں دیا ہے، کیا دیا ہے سیدھے عمل، ارے بھائی وہی مقدمہ، وہی ہونا مقدمۃ علم النحو، کہ تمہید سے مراد کیا ہے؟ علم نحو کا مقدمہ، صحیح نا، کسی مقدمے کو کیا بولا جاتا ہے؟ تمہید بولا جاتا ہے۔ فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي يَجِبُ تَقْدِيمُهَا لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا فَفِيهَا 3 فصول۔ فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي، یعنی دیکھیے مولانا، مبادی ہر چیز کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ مثلا مثال کے طور پر اگر ہمیں الف بے زبر اب سین بے زبر سب سکھانا ہے تو اس کے لیے الف بے کا پڑھانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟ کہ سیدھے پڑھایا جا سکتا ہے، صحیح نا۔ اگر کسی کو گوڑا بھاگ بتانا ہے تو اسے ٹیبل یاد کرانی ضروری ہے، اگر کسی کو پلس مائنس بتانا ہے تو اس کو گنتیوں کی پہچان ضروری ہے۔ کہنے فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي، یعنی وہ بنیادی باتیں، الَّتِي يَجِبُ تَقْدِيمُهَا، کہ جس کا مقدم کرنا یا جس کا پیش کرنا واجب ہے، لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا، اس لیے کہ کچھ مسئلے اسی پر موقوف ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا۔ الف بے زبر اب تب تک نہیں آئے جب تک آپ کو الف بے تے سے نہ یاد ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ اسی پر وہ موقوف ہے۔ کہنا ہے فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي، یعنی وہ بنیادی باتیں، الَّتِي يَجِبُ تَقْدِيمُهَا، جس کا پیش کرنا واجب ہے، لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَيْهَا، اس لیے کہ بہت سارے مسئلے اسی پر موقوف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو گڑا اور بھاگ کا دیا، ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کس پر موقوف ہے؟ ٹیبل پر۔ جب تک کسی کو پہاڑے ٹیبلز یاد نہیں ہے وہ گڑا بھاگ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، چونکہ اسی پر موقوف ہے۔ فَفِيهَا 3 فصول، اس میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے، فی تعریف علم النحو، پہلی بار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ علم نحو کی تعریف، ٹھیک ہے۔ فی تعریف علم نحو، علم نحو کی تعریف، والغرض منہ، کیا معنی غرض کس کو بولتے ہیں؟ غرض مقصد، کیوں پڑھے نحو؟ مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ صحیح ہے، ہر کوئی جانے گا بھئی ایک چیز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں؟ تو پہلے آپ کو یہ بتائیں گے علم نحو کی تعریف، پھر بتائیں گے والغرض منہ، اور اس کا مقصد، اس کا ہدف، وموضوعہ، اور کیا بتائیں گے؟ اس کا موضوع، ہے نا۔ کس کا موضوع مولانا؟ علم نحو کا۔ یعنی سب سے پہلے ہم جانیں گے علم نحو کی تعریف، پھر جانیں گے علم نحو کا موضوع، پھر جانیں گے علم نحو کا مقصد، غرض، ہدف۔ آئیے دیکھیے مولانا، تعریف علم النحو، آخر علم نحو کہتے کس کو؟ کہہ رہے ہیں ہوا علم باصول، کہتے ہیں کچھ قوانین کا علم، اصول کس کو کہتے ہیں؟ قوانین کو۔ تعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، وہ ان قوانین کا علم جس کے ذریعے سے
तीनों कलमों के आखिर की हालत पहचानी जाती है। हुआ इल्मुन बिउसूलिन, उन कवानीन का इल्म, तुअरफ़ु बिहा, जिससे जाना जाता है, अहवालु अवाखिरिल कलिमिस सलात, तीनों कलमों के आखिर की हालत। वाज़ेह हो रहा है? तीनों कलमे कौन से? इस्म, फेल और हर्फ। यानी ऐसा इल्म का वो इल्म जिसमें वो कवानीन पाए जाते हैं कि जिससे तीनों कलमे की आखिरी हालत पता चले। मिन हैसुल इराब वल बिना, किस एतबार से? एराब और बिना के एतबार से। यानी क्या मतलब होता है एराब और बिना? मुअरब और मबनी होने के एतबार से। व कैफियत तरकीब बादिहा मअ बाज़, और उसमें एक दूसरे के साथ, सही है, मुरक्कब होने की कैफियत कि फेल और फाइल मिलकर क्या होता है, फिर इस्म फेल हर्फ मिलेंगे तो क्या होगा। तो उस वक्त जो उस तरकीब होती है, उस तरकीब की कैफियत कैसे होगी उसे हम जानेंगे। जो इल्म ये बताएगा वही क्या कहलाता है? इल्म नहव कहलाता है। फिर से देख ले मौलाना, तारीफु इल्मिन नहव हुआ इल्मुन बिउसूलिन, उन उसूल का इल्म, तुअरफ़ु बिहा, जिसके जरिए जाना जाए, अहवालो अवाखिरिल कलिमिस सलास, तीनों कलमे की आखिर की हालत, मिन हैसुल इराब वल बिना, मुअरब और मबनी होने के एतबार से, व कैफियत तरकीबिहा मअ बअद, व कैफियत तरकीब बादिहा मअ बाज़, और एक बास की बास के साथ मुरक्कब होने की कैफियत। कैफियत पे 2 नंबर का हाशिया है, आइए उसे चेक कर लेते हैं। अत्फुन अला अहवाल ऐ तारीफु बिहा ऐ तुअरफ़ु बिहा कैफियतु तरकीब बादुहा अला मअ बाज़, एक दूसरे के साथ उनको जब मुरक्कब करेंगे तो किस तरह की कैफियत पैदा होगी। यानी वो इस्म को अगर मुरक्कब करें, इस्म फेल को मुरक्कब करें, और इस्म और हर्फ और फेल को मुरक्कब करें तो उसकी तरकीब क्या होगी। अल गरज़ मिन्हु, इसका गरज क्या है, मकसद क्या है? वहिय सियानतुल लिसानी अनिल खतइल लफ्ज़ी। हाँ मौलाना, मंतिक का गरज याद है आपको? खतए फिक्री से, वहां क्या था? खतए फिक्री से। नहव में क्या होता है? यह सियानतुल लिसान, जबान को बचाती है, अनिल खतइल लफ्ज़ी, लफ्ज़ी गलती से, फी कलामिल अरब, अरबी जुमलों में, सही ना, फी कलामिल अरब, अरबी जुमलों में गलतियों से महफूज, जबान को महफूज रखना, यही नहव का मकसद है। मौज़ूअहू, किस पर गुफ्तगू होगी इसकी? वहियल कलिमतु वल कलाम, कलिमा यानी लफ्ज, जो कलाम यानी जुमला। सही है। मौजू इल्म नहव कौन है? कलिमा और कलाम। देखिए नहव की गुफ्तगू कहां से शुरू हो रही है? कलिमा और कलाम से। फिर कलाम, कलमे की किस्में करेंगे, इस्म, फेल, हर्फ, सही है। फिर इस्म की बहस आती है, फिर फेल की आती है, फिर हर्फ की आती है, पूरे नहव की किताब हो जाएगी, है ना। 4 से 46 तक हमने क्या कहा? 45 तक इस्म में, सही है। 46 से 56 फेल में, और 56 से 57 से 72 हर्फ में, सारे हर्फ आ जाएंगे इसमें। तो इसी तरह पूरी शक्ल क्या है, कहां पे आ रही मौलाना? कलमा वल कलाम, है ना।
تو موضوعہ وہی الکلمۃ والکلام، اس کا موضوع کلمہ اور کلام. کلام مولانا کہتے ہیں جملے، جملہ مفیدہ، جملہ غیر مفیدہ، جملہ انشائیہ، جملہ اخباریہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس میں خبر دیتے ہیں. اب آ جائیے نمبر 2، الکلمہ واقسامہا، کلمہ اور اس کی قسموں کے بارے میں. تعریف الکلمہ، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ وضع لمعنى مفرد، وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. کلمہ وہ لفظ جو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے کرسی کیا ہے؟ کلمہ ہے نا؟ اور کس کے لیے ہے؟ مفرد معنی کے لیے ہے کہ جمع کے لیے؟ مفرد معنی کے لیے. وَهِيَ لَفْظٌ، وہ لفظ وضع لمعنى مفرد، جو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے. معنی میں اقسامها، اس کی قسمیں. وَهِيَ منحصرة في الثلاثة، منحصر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ منحصر کہتے ہیں جو اس سے باہر کبھی بھی نہ جا سکے. کہہ رہے ہیں یہ منحصر ہے 3 میں. اس کی قسمیں کتنی ہیں مولانا؟ 3. نہ 3 سے کم ہوں گی نہ 3 سے زیادہ. کیوں؟ وہ کون کون سی 3 ہیں؟ کیوں آگے آئے گا؟ اسم و فعل و حرف. اب یاد رکھیے یہ وجہ الانحصار ہے. 3 ہی قسمیں کیوں ہوں گی مولانا؟ 3 سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے نہیں پڑھا ہوگا. ہاں، یہاں آپ جان سکتے ہیں کہ آخر 3 ہی قسم کیوں ہے مولانا. علی عباس صاحب دیکھیے، انہا اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا اپنے نفس، اپنے ذاتی معنی پر. اما اللہ تدل علی معنی فی نفسها، یا تو وہ دلالت نہیں کرے گا اپنے ذاتی معنی پر. فہو الحرف، تو وہ کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. او تدل، یا دلالت کرے گا علی معنی فی نفسها، یعنی اپنے ذاتی معنی پر. واقترن معناها بأحد الازمنة الثلاثة، اور اس کے معنی میں پایا جائے گا 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ. واقترن معناها، اور اس کے معنی میں ملا ہوگا بأحد الازمنة الثلاثة، 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ. فهو الفعل، تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. او علی معنی فی نفسها، یا دلالت کرے گا اپنے ذاتی معنی پہ. ولم یقترن معناها بأحدها، اور اس کے معنی میں کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جائے گا. فهو الاسم، تو کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ ارے علم نحو کی تعریف، زبان کو کلمات ثلاث، یعنی 3 کلموں میں اور ترکیب میں غلطی سے کیا کرنا؟ محفوظ کرنا. غرض کیا ہے؟ عربی جملوں یہ غرض ہو گئی. جی، تعریف نحو کیا ہے؟ ایسے اصول کا علم جن کے ذریعے سے تینوں کلمے کی جن کے آخر ذریعے سے 3 نشانی کلموں جاتی کی آخری حرکت کا پتہ چلے. موضوع کیا ہے اس کا؟ کلمہ اور کلام. کلمے کی کتنی قسمیں؟ 3 ہی قسمیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ یا تو حرف، یا تو لفظ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ حرف ہوگا، یا دلالت کرے گا اور اس میں زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل ہوگا، یا دلالت کرے گا اور اس میں زمانہ نہیں ہوگا تو وہ اس میں کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. صحیح ہے، یہ وجہ انحصار ہے.
اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ 3 ہی کیوں ہے، 4 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں ہے، 2 کیوں نہیں ہے، صحیح ہے، کیا ہے، یا تو معنی پہ دلالت کرے گا تو اس کی دو قسمیں ہے نا، کرے گا تو 2 ہے کہ نہیں، یعنی اس کو ایسے اگر پوری ٹری بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں مولانا آپ وجہ انحصار میں، یا تو معنی پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا، اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا، اور دلالت کرے گا تو اس کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا، زمانہ ہوگا تو فعل، زمانہ نہیں ہوگا تو اسم، اور یہ دونوں اسم و فعل دونوں کیا کرتے ہیں، اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی معنی ہیں، فعل میں ذاتی معنی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت بھی کرتا ہے، اور اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، اور حرف میں نہ زمانہ پایا جاتا ہے نہ اپنے ذاتی معنی پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ درس اول جو ہے وہ تقریباً مکمل کر لیا ہم نے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے اسئلہ ہے، اور ان اسئلہ کے بعد درس ثانی میں ہم آ جائیں گے۔ اسئلہ کیا ہے، ما هو تعریف علم النحو، ہم نے دوہرا لیا ایسے اصول کا علم جس سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت پتہ چلے۔ ما هو موضوع علم النحو، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام۔ لماذا نحتاج الى تعلم علم النحو، یہ غرض بتانا ہے اب یہاں، لماذا نحتاج، ہم کیوں محتاج ہیں، الى تعلم علم النحو، علم نحو کے سیکھنے کے، تاکہ ہماری زبان صحیح ہے عربی جملوں میں غلطیوں سے زبان سے پاک ہو جائے۔ عرف الکلمہ وعدد اقسامها، کلمے کی قسمیں بتا، کلمے کی تعریف کیجئے، کلمے کی تعریف کیا مولانا، وہ جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، عدد اقسامها، اس کے اقسام کی تعداد بتائیے، اسم فعل اور حرف۔ ما هو وجه الانحصار الکلمۃ فی الاقسام الثلاثہ، 3 کلموں میں منحصر ہونے کی کیا وجہ ہے، تو کیا، کیونکہ یا تو اپنے ذاتی معنی پر دلالت کرے گا تو اس میں زمانہ پایا جائے گا، تو فعل زمانہ نہیں ہوگا تو اسم زمانے پہ دلالت نہیں کرے گا تو حرف، ہے نا، اور اس طرح سے ہمارا یہ درس مکمل۔ انشاءاللہ پھر ہم لوگ درس ثانی میں سب کی تعریف لیں گے اور ان کی علامتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے کو ایک بار ریوائز کریے گا، کتاب میں نے دونوں گروپ پہ شیئر کر دی ہے، حوزہ آن لائن گرلز پہ بھی اور حوزہ علمیہ، ٹھیک ہے، جو بوائز کا گروپ ہے دونوں پہ، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، تاکہ زیادہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، مشکل ہوگی، ابھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، ایسے قوانین کا علم جس سے کلمے کی آخری حالت پتہ چلے، وہ کیا ہے، علم نحو۔ نحو کو پڑھا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم غلطیوں سے محفوظ رہیں، صحیح ہے نا، زبانی غلطی سے، اور موضوع اس کا کیا ہے، کلمہ اور کلام۔ کلمے کی تعریف کیا ہے، وہ جسے مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، وہ کیا ہے، کلمہ ہے، اس کی 3 قسمیں، اسم فعل اور حرف۔ پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے وجہ انحصار، آخر 3 ہی قسمیں کیوں ہیں، اور یہ جو انحصار ہے یہ حصر کیا ہے، حصر عقلی، حصر عقلی، یعنی عقلاً، ایسا نہیں کوئی روایت آئی ہے، کوئی کہیں کچھ آیا ہے، عقلاً آپ 3 سے زیادہ اس کے قسم نہیں کر سکتے۔ بھائی پہلی 2 قسمیں ہوں گی، یا تو دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا، تو دلالت کرتا ہے تو پھر اس کی کیا ہو جائے گی 2، تو کل کتنی ہوں گی 3،
تین سے زیادہ ممکن نہیں ہے. والحمد للہ رب العالمین.